الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمین أن أرسل معنا بني إسرائيل صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے سورۃ الشعراء شروع ہو گئی ہے. اللہ کریم اس سورت کا بھی ہم کو اپنی رضا کے لیے معنی مفہوم سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ الشعراء یہ مکی سورت ہے اور اس کو سورۃ الشعراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے آخر میں اللہ پاک نے لفظ شعراء بیان فرمایا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے طاسیم طاسیم میم، یہ حروف ہیں، حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کاٹ کاٹ کے جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس لیے بھی ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کہ ان کے معنی مفہوم کو اللہ پاک نے کاٹ دیا ہے. ان کا معنی مفہوم تو ہے لیکن اللہ پاک نے ان کا معنی مفہوم بیان نہیں فرمایا. اللہ عالم بمرادہ، ان کے معنی مفہوم کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی. کتاب مبین وضاحت کرنے والی کتاب کی، کھول کھول کے. آگے آگے اور تھوڑے ساتھی یار، آگے آگے آ جاؤ تھوڑے ساتھی. یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی. کتاب مبین اس کتاب کو کہتے ہیں جو کھول کھول کے بیان کرے، وضاحت کر کے بیان کرے. اللہ کے قرآن نے کوئی اولا نہیں رکھا، کوئی گول مول بات نہیں کی کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. اللہ کے قرآن نے ایمان اور کفر کو کھول کے بیان کیا ہے. اللہ کے قرآن نے توحید اور شرک کو کھول کے بیان کیا ہے. اللہ کے قرآن نے سنت اور بدعت کو کھول کے بیان کیا ہے. اللہ کے قرآن نے سچ اور جھوٹ کو، جائز ناجائز کو، حلال حرام کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. اللہ کے قرآن جیسے کہتے ہیں نا، پانی علیحدہ کیا ہے، دودھ علیحدہ کیا ہے، توڑے توڑی دانے علیحدہ علیحدہ کیے ہیں. اللہ کے قرآن نے ونڈ کی ہے، فرق کیا ہے، نکھیڑا کیا ہے. جب صحابہ کرام نے اس قرآن کو پڑھا اور سمجھا، عمل کیا، اللہ پاک نے صحابہ کرام کا ایسا گروہ بنا دیا، ایسی جماعت بنا دی. پھر جب صحابہ کرام گھوڑوں پہ بیٹھ کر اللہ کے رستے میں نکلے
تو اللہ پاک نے پھر صحابہ کرام کے گھوڑوں کے پیروں سے اڑنے والی مٹی کی بھی قسمیں اٹھائیں. جی جو گھوڑے اللہ کے راستے میں دوڑے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر میرے نبی کے صحابی جب ان گھوڑوں پہ بیٹھ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے تو پھر میرے نبی کے صحابی اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اللہ کے محبوب کافروں مشرکوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے. اللہ کے محبوب پریشان ہوتے تھے، اللہ کے محبوب پریشان ہوتے تھے. اس دور میں بھی کفر شرک تھا، اور آج بھی کیا ہے جی کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے، تھوک کے حساب سے ہے. ہاں شرک ہے، آج بھی شرک ہے. کئی مولوی بدبخت شرک کر بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں شرک کروا بھی رہے ہیں. کئی مولوی ایسے ہیں جو خاموش ہیں، شرک سے منع نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، خاموش ہے. سانوکی والے مولوی نے. اور کئی مولوی ایسے ہی پیدا ہو گئے جو شرک کو شرک ہی نہیں سمجھتے. کہاں ہے شرک مولوی صاحب؟ ایسے مولوی پیدا شرک کو شرک کہتے ہی نہیں، یہ شرک ہے ہی نہیں. جیسے وہ مولوی ہمارے سے ویسے ہوتی ہے لوگوں کی، شرک کو شرک ہی نہیں کہتے. اللہ اکبر کبیر. یہ اس لیے کہ اللہ سے پیار نہیں، اللہ سے محبت نہیں. اللہ کے حق پہ حملہ ہو مومن نہ تڑپے، مومن کا خون جوش نہ مارے، مومن کو غصہ نہ چڑھے. اللہ کے حق پہ حملہ ہوتے وکاس کا مومن ہے کیا؟ مومن ہے کیا؟ اللہ سے پیار ہے، اللہ سے پیار نہیں. اللہ سے پیار ہوتا مولوی کو محبت ہوتی، روٹی نہ اچھی لگتی مولوی کو، نیند نہ اچھی لگتی، کاروبار بیوی بچے نہ اچھے لگتے. قرآن کے ساتھ اللہ کی توحید بیان کرتا اور قرآن سے شرک کا رد کرتا. اگر اللہ سے محبت ہوتی مولوی کو پیار ہوتا، اللہ سے محبت نہیں. پیار تو کھلوں سے ہو گیا، کھلوں کا نام ذکر کرتا کہ نا مولوی عید سے پہلے ہی لگا دیتا ہے، 10 دن پہلے بہترین مسرت چرم ہائے قربانی، یہی بہترین، اور کوئی بہترین ہے ہی نہیں. کھلوں کی بات کرتا ہے، پیسے کی بات کرتا ہے، چندے کی بات کرتا ہے، روٹی بوٹی کی بات کرتا ہے. اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ سے پیار نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے نبی نے احفظ اللہ یحفظک اللہ، ایک صحابی کو کہ اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیرے حق کی حفاظت کرے گا. اللہ کے حق کی ہم حفاظت نہیں کر رہے تو اللہ کیا ضرورت ہے ہمارے حق کی حفاظت؟ ہمارے کتنے حقوق جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، پائمال ہو رہے ہیں. مولوی پیچھے ہٹ گیا، اللہ کے حق کے لیے لڑتا نہیں، غصہ نہیں کرتا. اپنے حق کے لیے مولوی لڑتا ہے، تنخواہ نہ دو مولوی کو. ہاں جی کبھی نماز نہیں پڑھائے گا، مہینہ تنخواہ نہ دو کبھی نماز نہیں پڑھائے گا. 100 روپیہ نہیں مولوی چھوڑتا. اللہ کی اتنی توحید والے حق پہ حملے ہو رہے ہیں، قسم قسم کے حملے ہو رہے ہیں، مولوی کوئی پرواہ نہیں، کوئی غصہ نہیں مولوی. رات ہم سن رہے تھے الحمدللہ بیان، ایک عالم بیان کر رہا تھا، قرآن بیان کر رہا تھا، قرآن سے اللہ کی توحید بیان کر رہا تھا، اور مجمع سن کے خوش ہو رہا تھا. اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق فرشتوں نے اس مجمع کو گھیر رکھا تھا اور اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی. جو ساتھی چلے گئے وہ بڑے کامیاب رہے، جو نہیں گئے وہ پیچھے رہ گئے. بڑے اللہ کے بندو ایسے مجموعوں میں، ایسے بیانوں میں جانا چاہیے جہاں کو صحیح عالم دین آئے اور اللہ کا قرآن بیان کرے، وہاں جاؤ. یہ کام پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو، ٹائم نکال دو. ہم شادیوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، برات کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، دعوت کے لیے ٹائم نکالتے. جہاں دینی پروگرام علماء حق آئے بیان کرے وہاں جاؤ، پیچھے نہ ہٹو. بڑا اللہ انعام عطا فرمائے گا، اللہ راضی ہوگا. فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. محبوب شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے نفس کو کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کے غم میں پریشانی اپنے آپ کو آپ ہلاک کریں گے؟ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ فرما رہے ہم کو ان کا ایمان منظور ہی نہیں، یہ ایمان لائیں. آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟
ان نشاء ننزل علیہ من السماء آیا، اگر ہم کو ان کا ایمان منظور ہوتا نا تو ہم چاہتے تو نازل کرتے ان پہ آسمان سے کوئی نشانی نازل کرتے، کوئی قید والی نشانی، کوئی جلال والی نشانی نازل کرتے. جب نشانی آتی نا وہ قید والی، فضلت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں اس نشانی کے آگے پست ہو جاتی، جھک جاتی. یہ مجبوراً پھر ایمان لاتے اللہ کے عذاب کو، اللہ کے قہر کو دیکھ کے. ہم کو ان کا ایمان منظور ہی نہیں ہے، حالانکہ دفاع ہوئے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کے ایمان کی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک کو قہری ایمان منظور نہیں، پسند نہیں، اختیاری ایمان پسند ہے. اپنے اختیار سے بندہ ایمان لائے. اللہ پاک نے انسان کو بنایا، ہدایت کے لیے رسول بھیجے، نبی کتابیں. اب جس کی مرضی ہدایت قبول کر لے، جس کی مرضی ہدایت نہ قبول کرے، اس کی مرضی ہے. اللہ پاک اختیاری ایمان کو کہ بندہ اپنی مرضی سے ایمان لائے قبول کرے. زبردستی اللہ پاک کسی کو ایمان اللہ پاک عطا نہیں فرماتے. فرمایا وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، ان کے پاس جو بھی رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے نا، یہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس کو پسند ہی نہیں کرتے. سارا قرآن نصیحت ہے بھائیو. یہ مکے کافر مجھ سارے قرآن سے ہی منہ موڑتے تھے، سارے قرآن کو ہی پسند نہیں کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس کا قرآن پہ تو ایمان ہے لیکن نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. ایمان تو ہے لیکن نہ پڑھا نہ سمجھا. آج ہمارے مسلمان یہی حالت ہو گئی، پڑھتے ہی جو پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں پڑھتے. سمجھتا کون اس کو، عمل کون کرتا؟ چھوڑ گئے ہمارے مسلمان. جی جنت کے ٹھیکیدار ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن قرآن جو ہے تو اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو پڑھو سمجھو، آج جنت بھی اس کو چھوڑ دیا. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، بس تحقیق تکذیب کی ہے ان کافروں مشرکوں نے. جی قرآن کی، نبی آخر الزمان کی انہوں نے تکذیب کی ہے، بلکہ تکذیب سے ہی بڑھ گئے. جی مذاق کرتے ہیں یہ قرآن کو بھی، اور نبی تکذیب بھی کرتے ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں قرآن کو بھی، نبی آخر الزمان کو بھی. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں جس چیز کا یہ مذاق کرتے ہیں. یعنی قرآن کو، نبی آخر الزمان کو یہ مذاق کرتے ہیں. اس مذاق کی وجہ سے موت کے وقت دن قیامت کے اللہ کے عذاب کی سطح میں آئیں گی. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا نہیں دیکھا ان کافروں مشرکوں نے زمین کی طرف کہ کتنی ہی زمین میں ہم نے ہر قسم کی عمدہ چیزیں پیدا کی ہیں. یہ نہیں دیکھتے زمین میں؟ زمین کے اندر ہم نے قسم قسم کی عمدہ چیزیں پیدا کی ہیں. کہیں غلہ، کہیں اناج، کہیں پھل پھول، اور کہیں باغات، کہیں سبزیاں، کہیں فروٹ، قسم قسم کی. ایک زمین ہے، ایک پانی ہے، ایک ہوا ہے، ایک روشنی ہے. قسم قسم کی چیزیں اللہ زمین سے پیدا کرتا ہے. ان فی ذلک لآیا، یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں نا، اس طرح اللہ پاک زمین سے، خشک زمین سے بارش برسا کے قسم قسم کی چیزیں اگاتا ہے. اسی طرح اللہ دن قیامت کے مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کر کے اٹھا لے گا، نکال لے گا. اللہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں، ان فی ذلک لآیا، ان میں اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں. ان میں غور کرنے سے قسم قسم چیزیں ہیں. تو اللہ کی توحید آدمی قبول کر سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کا عرفان اور پہچان نصیب ہو سکتی ہے ان چیزوں میں غور کرنے سے. کہ اناج کس کا کھاتے ہو؟ اللہ کس کا ہے؟ سبزیاں قسم قسم کی کس کی کھا رہے ہو؟ جی فروٹ قسم قسم کا کس کا کھا رہے ہو؟ سب کچھ اللہ کا کھا کے مشرک کہہ رہا ہے تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ. اللہ پارے ان میں مذکورہ چیزیں میں مذکورہ اللہ کی توحید کی دلیلیں ہیں. توحید کو قبول کر، ان میں غور کرنے سے کہ قسم قسم کی چیزیں، فروٹ، لنگڑے، آم چونسے، آم انگور، مرود، مکئی دی روٹی، جوار دی روٹی، جی گنے، جوس، فروٹ، یہ سب اللہ کھلا رہا ہے. اللہ سب اللہ کا کھا کے
جی کیا کر رہے ہیں؟ تیرا کھاوا سری، ہم اللہ کا نہ کھا رہے ہیں، نہ اللہ رسول کا کھا، رسول کے اپنے، اور شرک سینگ ہوتے ہیں، یہی شرک ہے۔ کھلانا کس کی صفت ہے؟ پلانا کس کی صفت ہے؟ پوری مخلوق کو کون کھلا رہا ہے؟ کون پلا رہا ہے؟ یہ کہہ رہے نبی کھلا رہا ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر ان کے محبوب ایمان لانے والے نہیں۔ یہ کافر مشرک جو ہے نا، یہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پہ اللہ نے موریں ٹھوک دی ہیں۔ یہ کور شرک میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے دور چلے گئے اسلام، دین اسلام سے، کفر شرک میں، تو ان کے دلوں پہ اللہ نے کیا کر دی ہیں؟ موریں لگا دی ہیں۔ اب یہ اکثر جو ہے نا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب ہے، وہ زبردست ہے۔ کیا ہے؟ مشرکوں کافروں کو ایک منٹ سیکنڈ میں توڑ مروڑ کے جہنم رسید کر دے، اتنی پاور ہے اللہ میں تیرے رب میں، وہ اتنی طاقت والا زبردست ہے کہ کافروں مشرکوں کو توڑ مروڑ کے ایک سیکنڈ سے پہلے جہنم رسید کر دے۔ لیکن اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ الرحیم، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ ایمان والوں پہ رحم فرماتا ہے، ایمان والوں پہ رحم کرتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمان والوں پہ کیا ہے؟ رحیم ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو، یہ پکارنے مطلب جب حکم دیا تیرے رب نے محبوب موسیٰ کو، کیا؟ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جا تو قوم ظالم قوم کے پاس۔ اللہ پاک نے یہاں سے اب 7 نبیوں کے، رسولوں کے حالات و واقعات بیان فرما کے، ان کی نافرمان قوموں کے حالات و واقعات بیان فرما کے اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ محبوب یہ کافر کی کوئی نئی بات نہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، مکے کی آپ سے پہلے جو نبی ہوئے ہیں ان کی بھی کافر قوم میں مشرک کو مخالفت کیا کرتی تھی، اور محبوب جس طرح آپ سے پہلے نبیوں رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ جس طرح اس کی نافرمان قوموں کا اللہ پاک نے صفایا کر دیا، اگر یہ کافر مجھے مکے کے پاس نہ آئے، کفر شرک، ان کا بھی صفایا کر دیا جائے گا۔ یہاں سے اللہ پاک اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں، میرے محبوب کو بڑھائے نا، اور انبیاء اور رسولوں کے اور ان کی نافرمان قوموں کے حالات و واقعہ سنے اور اپنے دل کو تسلی دیں۔ یہ پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب حکم دیا تیرے رب نے موسیٰ کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ موسیٰ جا تو کس قوم کے پاس؟ ظالم قوم کے پاس۔ ظالم قوم، یہ ایک تو فرعون نے کفر شرک کر کے ظلم کرتے تھے، اور ایک انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان کے بچے شہید کرتے تھے، اور بھی تنگ کرتے تھے، اس لحاظ سے بھی یہ ظالم تھے۔ ہاں جی، یہ حقوق اللہ کو بھی پامال کرتے تھے اور حقوق العباد کو بھی پامال کرتے تھے۔ وہ ظالم کون ہے؟ کون ہے؟ قوم فرعون کی قوم ظالم ہے۔ ان کے پاس جاؤ آپ۔ الا یتقون، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ فرعونیوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، ظلم سے باز آنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اور اب ہمارے لوگ بھی نہیں ڈرتے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے لوگ ڈرے نا اللہ سے تو قرآن کو چھوڑ کے مولویوں کی لکھی کتابیں نہ پڑھیں۔ ڈر نہیں اللہ پاک کا۔ اگر ڈر ہو تو قرآن کو چھوڑ کے، قرآن ٹھپ کے رکھ دیا الماری میں، مولویوں کی لکھی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں کو اللہ کا ڈر و خوف ہو تو لوگ قبروں مزاروں پہ بیٹھ کے، گدی نشین مجاور ملنگ بڑھ کے بیٹھ کے وہاں میلے اس والی نہ لگے، اللہ کا خوف ہو، ڈرنا ہو۔ اور لوگ وہاں قبروں پہ اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، بکرے، شترے، حرام پڑھاوے چڑھاوے نہ لے کے جائیں۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، کوئی ملاوٹ نہ کرے، کوئی ڈنڈی نہ مارے، کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی 2 نمبر کام نہ کرے میرے بھائیوں، اور کوئی بیانی فحاشی موسیقی، ہاں جی، موسیقی نہیں جان چھڑنی، روح کی غذا ہے مولوی صاحب موسیقی۔ مسلمانوں کی روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، مسلمانوں کی روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کوئی مسلمان مرے تو قرآن روح کی غذا بنے گا، مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔
گلوکار، موسیقار، اداکار، فنکارہ، بس یہ ہے. اب ان کو لوگ پسند کر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ دے. اللہ سے ڈر ہوتا، خوف ہوتا. صبح کو بھی قرآن پڑھتے، شام کو بھی قرآن پڑھتے، دن رات قرآن پڑھتے، قرآن سمجھتے، قرآن کے عمل کرتے. میرے بھائیو، علماء حق چلے گئے، اللہ کے ولی چلے گئے. جتنے بزرگان دین ہوئے سب قرآن والے ہوئے ہیں، سب نبی کے فرمائے، سب قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کا فرمان سمجھاتے تھے، قرآن سمجھاتے تھے، عمل کرتے تھے، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے تھے، نبی کے فرمان کے ساتھ. قرآن کے بغیر ولایت مل ہی نہیں سکتی، یاد رکھنا. وہ کہے نا قرآن کے بغیر ولی ہوں میں، ولی نہیں بن سکتا. جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے بزرگان دین، شیخ عبد القادر جیلانی، مولانا مجدد الفسانی، محی چشتی، علی حجویری، یہ سب بزرگان دین یہ قرآن والے تھے، نبی کے فرمان والے تھے. اور اللہ پاک نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، قرآن والے اللہ والے ہیں. یہ نبی کا فرمان ہے، اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو اللہ علیہ دسوں کو بیعت کریے تو تزکیہ کرائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، یہ نبی کا فرمان ہے، نبی کی حدیث ہے. ایک کو آپ اللہ والا کہتے ہیں، ایک کو اللہ کا نبی اللہ والا کہہ رہا ہے، تو بات کس کی سچی ہے؟ اللہ کے رسول کی سچی. اللہ کے رسول نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے اللہ والے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھانے عمل کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. الا یتقون، یہ نہیں ڈرتے. فرعون کو ڈرنا چاہے. قال رب انی اخاف ان یکذبون، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے رب یہ پتہ نہیں ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے، میں ڈرتا ہوں. مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ میری تکذیب ہی نہ کر دیں. فرعون کے پاس جاؤں، ایمان کی دعوت دوں، مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ دعوت دینے سے پہلے یہ میری کسی تکذیب نہ کر دیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی کمزوری اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں کہ قال ربی، کہا موسیٰ نے میرے رب انی خبیث، میں ڈرتا ہوں کہ میری تکذیب نہ کر دیں فرعون نے، اور جب میری تکذیب کریں وَيَضِيقُ صَدْرِي، پھر میرا سینہ تنگ ہوگا، برداشت نہیں کرے گا کہ تیرے ایمان والی دولت کی، تیرے کلمے کی تکذیب کریں تو میں برداشت نہیں کر سکوں، میرا سینہ تنگ ہوگا. اور وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی نہیں چلتی. یہ بچپن میں نا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی، ایک دفعہ داڑھی پکڑی اور کھینچی ہے جی. فرعون کو تو نبی موسیٰ علیہ السلام پکڑی، داڑھی کھینچی، فرعون چھڑائے، موسیٰ داڑھی چھوڑے نا. بڑی مشکل ہے داڑھی چھڑائی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام. بچے چھوٹے تھے. کاسیا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا یہ وہی بچہ ہے جو میرے تخت و تاج کو برباد کرے گا، دے لے یہ میرا کیا حال کیا ہے، یہ وہی ہے. تو سیدھا سے نے فرمایا نہیں فرعون، بچے ایسے حرکتیں کر ہی جاتے ہیں، بچہ ہے یہ، کیونکہ بچہ ہے، میں مر کے داڑھی چھڑائی دیکھو تو بچہ کہہ رہی ہے یہ بچہ ہے، میں تینوں چھڑنے کی، میں قتل کرنا ہے، یہ وہی ہے بچہ. یہ مطلب دسیا گیا کہ موسیٰ میرے تخت و تاج کو تباہ برباد، وہی ہے، میں نہیں چھوڑنا، قتل کرنا ہے. تو سیدہ حسن کہ فرعون تو انہیں کر، انہیں جلدی نہ کر، 2 تھال منگا، ایک تھال میں موتی رکھ، ایک میں آنکھیں گاڑے رکھ، اس کے آگے رکھ دے موسیٰ نے. اگر تو اس نے موتی اٹھائے نا تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں جان کے پتہ ہے اس کو، جان کے جس داڑھی پکڑی ہے. تو اگر آنکھیں گاڑے رکھ گیا تو پھر بچہ ایسی حرکتیں کر ہی جاتے ہیں بچپن میں. لائے اس نے باقاعدہ رکھے سامنے موسیٰ علیہ السلام موتیوں والے تھالے میں ہاتھ ڈالنے لگے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑے ادھر کر دیا، آنکھ کے انگاروں میں موسیٰ نے ہاتھ انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیا. اس وجہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان لکنت پیدا ہوگی، صحیح بول نہیں سکتے تھے. تو یہ عرض کر رہے موسیٰ علیہ السلام وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، کہ اللہ میری زبان بھی صحیح نہیں چلتی، بول نہیں سکتا. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، پس بھیج تو طرف ہارون کی طرف جبریل کو بھیج کے اس کو نبی بنا کے اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں میرا اس کو معاون بنا دے، اللہ پاک میرا ساتھی بنا دے اس کو. اور وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، ان کے لیے مجھ پہ گناہ ہے. ان کا مجھ پہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیلی لڑ رہے تھے مصر میں، تو بنی اسرائیلی نے پکارا کہ میری مدد کر، موسیٰ علیہ السلام کو کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، ایک فرعونی کو مر گیا جی، بس اس کی موت آ گئی.
حکا مارا اس کو مر گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرے کہ اللہ پاک ان کا مجھ پہ گناہ بھی، یعنی میں نے ان کا ایک قتل کیا ہے، وہ قتل کے بدلے مجھے نہ قتل کر دیں، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. اللہ پاک نے فرمایا کالا کلا، نہیں موسیٰ گھبرانا، مجھے نہیں قتل کر سکیں گے وہ. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، جاؤ تم دونوں میری ایتوں کے ساتھ. خالی نہیں جانا، کیا لے کے جاؤ؟ 2 ایتیں، نشانی ہے، 2 موجزے لے کے جاؤ. عصا اور ید بیضا، اور موجزے تھے لیکن یہ واضح موجزے تھے. عصا اور ید بیضا، عصا لاٹھی. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے حکم سے ایسے گراتے تھے زمین پہ، اللہ اس کو بہت بڑا سانپ بنا دیتا تھا. فرعون اگے اگے، فرعونی اگے اگے، تو سب پیچھے پیچھے. ایک وہ اپنا ہاتھ نہ بغل میں دبا کے نکالتے تھے ایسے، تو وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہوتا تھا، بلکہ اس ہاتھ کی روشنی سورج کی روشنی پہ غالب آئی، اتنا روشن ہوتا تھا. تو پھر بغل میں ہاتھ پھیل گیا، ہاتھ ویسے ہو جاتا تھا. یہ 2 موجزے بھی آیاتنا، جاؤ دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ موجزے. انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. ڈرنے کی لوڑ ہے، ہم تمہارے ساتھ، میں اللہ تمہارے ساتھ. ڈرنے کی ضرورت. تو کسی کے ساتھ ملے کا ممبر ہونا، وہ کہتا میں جی میرا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، میں بڑا اونچا ہوں. تو اگر تھانے دار کسی کے ساتھ ہوں وہ اور اونچا ہوتا ہے. اور ایم پی ایم این اے وزیر اعلیٰ والا اسے پیر ہی لگتے زمین پہ، میرے ورگا کون ہے جی. تو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کتنا اونچا ہے. انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مستمعون، ساتھ ہی نہیں، جو تم گفتگو کرو گے وہ سننے والا بھی ہوں. جو تمہاری گفتگو کرے پھر اور فرونی اسے، اس کو سنوں گا بھی میں، سننے والا ہوں. جاؤ گھبراؤ نہ. فاتیا فرعون، جاؤ دونوں کس کے پاس جاؤ؟ کیوں جی کس کے پاس جاؤ؟ فرعون. فرعون کو اچھا آدمی تھا، سب سے بڑا لچا لفنگا بے ایمان گنڈا بدماش اپنے دور کا، ظالم متکبر، سب عیب سب برائیاں. اس کے پاس جاؤ. یہ کون بھیج رہا ہے؟ ہاں جی کون بھیج رہا ہے؟ اللہ. کس کو بھیج رہا ہے؟ موسیٰ اور ہارون کو. کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ فرعون کے پاس بھیج رہا ہے. جاؤ گھبراؤ نہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری گفتگو سننے والے ہیں. جی کتنا بڑا جابر و ظالم بادشاہ فرعون جی، اور کتنا برا بد کردار جی. اپنے آپ کو اعلیٰ ربکم اعلیٰ کہتا تھا کہ مجھ سے بڑا رب ہو رہا ہے ہی کوئی، یہ کہتا تھا بھائی. اللہ. کہاں گئے دونوں نبی؟ موسیٰ علیہ السلام. پھر گئے کہ نا؟ کیوں جی ایک دن تھی بول رہی گل نہیں کرتی، بولے شادی بولی جائے. گئے کہ نا؟ گئے، دونوں گئے ہیں. فرعونیوں کے پاس گئے ہیں. اللہ. پھر مولویوں کو بھی جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ذرا دیر کے مولوی مسیح بیٹھے چپ کر کھا رہے کیا واسی رہے، ان کو بھی جانا چاہیے کہ نا؟ میں بھی بیچ ہی ہوں، میں بھی بیچ میں ہی ہوں. تھانے دار کو جانا چاہیے تھا جی. ادھر جماعت نہیں پھرن گئے دین بڑھ رہے، ادھر بھی جانا چاہیے تھا. تھانے دار کو، تھانے دار صاحب نماز نہ چھوڑنا، قرآن نہ چھوڑنا، عدل و انصاف کرنا، ڈنڈی نہ ماری، رشوت نہیں ماریا جائے گا، جہنم دہی تل بڑھ جائے گا. یہ کہنا چاہیے تھا کہ نا؟ ڈی سی کو جا کے تبلیغ کرنی چاہیے. یہ صاحب تو ذمہ دار ہے، ہوش سے رہنا، ذرا ہوش سے فیصلے کرنا، سنبھل کے چلنا. اللہ شارک سے ذرا قریب ہے اور دیکھ رہا ہے تجھ کو، سنبھل کے چلنا. صدر کے پاس بھی جانا چاہیے. وہ ساری گلا چھڈو، دیکھو میلے ارس والیاں، یہ مزار قبراں شرک کے انڈے، تھوک کے حساب سے شرک ہو رہا ہے. یہاں کوئی نہیں جاتا. تھوک کے حساب سے شرک ہو رہا ہے، مزاروں پہ قبروں پہ ہر قسم کا شرک ہو رہا ہے، ہر قسم کا یاشی بدماشی ہو رہی ہے. نہیں جانتا مولوی، میں بھی بیچ میں ہی ہوں، سارے بیچ میں. کوئی یہ بات نہیں جانتی، کوئی اور جاتا ہے وہاں. بولے جائے علی حجویری کے دربار پہ اس والی لگتی ہے، وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. اللہ کی بغاوت، اللہ کے رسول کو نہیں جانتا کوئی مولوی، نہیں کوئی جانتی جماعت. جانا چاہیے، ہم بھی کبھی نہیں گئے.
بلکہ یہ دے چھڈو اپنی مسجدوں میں بھی مولوی حقری بیان کر دے، یہاں تک آ گئے۔ اور مسجدوں میں تو کرو مرو، چلو وہاں نہیں جاتے تھانے دار کے پاس، ڈی سی بازاروں میں جب مسجدیں تمہیں دی ہیں جہاں تم رہتے ہو، مرتے ہو، کھاتے ہو جہاں سے، اور وہاں تو حق بیان کرو مرو، وہاں بھی چکری کا قرآن بند کرتا بھی ہے، بس اوپر اوپر سے گول گول باتیں کر کے چھوڑ دیتا، بول وہاں بھی بیان کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ خوش قسمت ہیں، میں بھی خوش قسمت بھائیو۔ چلو ہم کہیں نہیں، یہاں تو اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں کہ نا، چلو یہی نیکی صحیح، الحمدللہ اپنے گھر میں تو کر رہے ہیں بیان، اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، چلو یہی صحیح، گھر میں باہر بھی جائیے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا، اللہ کا کرم ہوا تو 100 کا بندہ بن گیا نا، اتنے ڈنڈا مار کا انشاءاللہ، تو باہر بھی انشاءاللہ جائیں گے، برائی کو روکیں گے انشاءاللہ، اللہ کی توحید کی دعوت دیں گے، شرک رد کریں گے انشاءاللہ، ذرا اللہ آپ کو مضبوط کر دے، میں تو انشاءاللہ مضبوط ہوں انشاءاللہ، اللہ آپ کو مضبوط کر دے، جائیں گے انشاءاللہ، برائی کو روکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا فاتیا فرعون، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، دونوں کہو، انا رسول رب العالمین، فرعون بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں، آئے نہیں، رب العالمین نے بھیجا ہے ہم کو، تیرے پاس بھیجا ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی فرعون کو، اور ان ارسل معنا بنی، اس یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو تو نے عرصہ دراز سے غلام بنا رکھا ہے، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ اپنے آبائی وطن فلسطین میں جا کے یہ آباد ہو جائیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ 3 رکوع ہیں، تسلسل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اللہ پاک بیان فرما رہے یہاں، تو انشاءاللہ حاضری پابندی کریں وقت کی، انشاءاللہ یہ سنیں اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ پہلے بھی بیان ہوا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 2-3 جگہ، تو ابھی اللہ پاک اس صورت میں بیان فرما 3 رکوع ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا ذکر، ہارون اور بنی اسرائیل، یہ سب اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ سب حضرات بھائی حاضری کی پابندی کریں، تو ناگلہ کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم اللہ عالم بمرادہ، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں وضاحت کرنے والی کتاب کی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو، یہ کہ نہیں ہیں ایمان لانے والے، ان نشاء ننزل، اگر چاہیں ہم نازل کریں بمن السماء، آسمان سے آیتن کوئی نشانی، فظلت اعناقهم لها خاضعین، پس ہو جائیں گردنیں ان کی اس کے آگے پست، وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث نہیں، الا کانوا عن امور دن، مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں، وقد کذبوا، پس تحقیق تکذیب کی انہوں نے، پس آیاتہم، پس آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کی یہ تکذیب کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض، کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف زمین کی، کم انبتنا فیہا، کتنی ہی پیدا کی ہم نے اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کا عمدہ جوڑا ہم نے پیدا کیا زمین میں، ان فی ذالک، ان مذکورہ چیزوں میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز، بے شک رب آپ کا عزیز ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب حکم دیا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا تو ظالم قوم کے پاس، ظالم قوم فرعون کی قوم ہے، الا یتقون، کیا یہ نہیں ڈرتے، قال ربی، کہا موسیٰ نے اے میرے رب، انی، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، یہ کہ میری وہ تکذیب کریں، وَیضِیقُ صدری، اور جب تکذیب کریں گے تو وَیضِیقُ صدری، میرا سینہ تنگ ہوگا، وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِی، اور نہیں چلتی میری زبان، فَأَرْسِلْ إِلیٰ، پس بھیج تو طرف فرعون کی، فرعون کی طرف جبریل کو بھیج کے نبی بنا کر دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں میرا اس کو ساتھی بنا دے، معاون بنا دے، وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن یَقْتُلُونِ، اور ان کے لیے مجھ پہ گناہ ہے، پس ڈرتا ہوں میں کہیں مجھے قتل نہ کر دے، قال کلا، کہا اللہ پر ہرگز نہیں ایسے ہوگا موسیٰ،
فذهبا پس جاؤ تم دونوں بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا بے شک معکم تمہارے ساتھ ہے، مستمعون تمہاری باتوں کو بھی سننے والے ہیں۔ فاتیا فرعون پس جاؤ تم فرعون کے پاس دونوں، فقولا کہو تم دونوں، انا رسول رب بے شک رسول ہے رب العالمین کے، ان ارسل مانا بنی اسرائیل یہ بھی کہو کہ بھیج اس رات ہمارے بنی اسرائیل کو۔ جزاکم اللہ خیر۔ گھر بند یہ لو بڑی دکان میں